جنت فریش ہو کر باہر آئی اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سکھانے لگی۔ جب اس کی نظر شیشے میں موجود اپنے وجود پر پڑی، اس کے بالوں میں چلتے ہاتھ رک گئے۔ اسے خود کو دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک ایک پل یاد آ گیا جو اس نے آج غزوان کے ساتھ گزارا تھا۔ جنت، تمہیں بالکل بھی شرمندگی نہیں ہو رہی؟ اسے سامنے شیشے میں اپنا ضمیر نظر آیا۔ شرمندگی کس بات کی؟ شوہر ہے وہ میرا۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ کون جانتا ہے کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اور سوائے چند لوگوں کے؟ میں مانتی ہوں اور مجھے اپنی بیوی مانتا ہے، بس بات ہے ختم۔ جنت نے اپنی آنکھوں میں ڈر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ایک بار سوچو، صرف ایک بار، کیا ہوگا جب تمہاری ماں کو پتہ چلے گا کہ تم نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے، اور صرف نکاح ہی نہیں بلکہ تم تو ہر حد پار کر چکی ہو۔ جنت کے دل سے ڈر کی لہر گزری۔ غزوان نے وعدہ کیا ہے، وہ ہوگا میرے ساتھ، اس نے فخر سے کہا جیسے اپنا ڈر چھپا رہی ہو۔ مجھے تو اس کے کسی وعدے پر یقین نہیں ہے، خدا کے لیے چلی جاؤ، میری کمر پر بوجھ مت بنو، جو ہوا سو ہوا بس، اور جس نے ہونا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، مجھے قسمت پر بہت یقین ہے، جاؤ تم یہاں سے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ جب اچانک اسے پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، سائرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جنت برش اٹھا کر بالوں پر مارنا شروع ہو گئی۔ ویسے جنت، تمہاری یہ دوست علینا پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ سائرہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے کون سا دیکھی تھی، اس نے دل میں سوچا۔ ہاں اب دیکھ لی نا، بس خوش ہو جاؤ، اس نے بالوں کو کیچر لگایا۔ مجھے معاملہ کچھ اور لگتا ہے، اتنی دیر تم کسی سہیلی کے ساتھ آج تک نہیں رکی۔ جنت نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں تو اب وہ آ گئی ہے تو بس میں بھی رک گئی۔ جنت کو کوئی الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ وہ کیا کہے۔ سائرہ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ سائرہ جلدی سے اٹھی۔ مجھے بتاؤ جنت، تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، بتاؤ کیا کر کے آئی ہو؟ اس نے جنت کا بازو پکڑ کر اسے زور سے اپنی طرف موڑا۔ کچھ نہیں کیا سائرہ، مجھے چھوڑو۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ آج تم پھر اس لڑکے سے مل کر آئی ہو۔ جنت، اپنی ملاقات صرف ملنے تک رکھنا، حد سے تجاوز مت کرنا، سمجھ آئی بات؟ ورنہ تم بڑی ہو اور تمہارا اثر ہم چھوٹی بہنوں پر پڑے گا، یاد رکھنا۔ جنت بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ سائرہ نے اس کا بازو چھوڑا۔ جنت جلدی سے باہر نکل گئی۔ وقت گزرنے لگا بغیر کسی آڑے یا مشکل کے۔ جنت کبھی کبھار غزوان سے ملنے جاتی رہی اور الینا روز اس کھیل کا حصہ بنی۔ ان کی ملاقاتیں حد سے باہر ہو جاتی تھی۔ جنت کھو گئی تھی کہیں۔ وہ جنت میں جس نے 19 سال کی عمر میں خود کو اور گھر والوں کو سنبھالا تھا، وہ غزوان کی محبت میں بہت دور چلی گئی تھی۔ ہر وقت بس خاموش رہتی، ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی تھی، اور اس تبدیلی کو سب نے محسوس کیا تھا۔ غزوان نے کتنے وعدے نہیں کیے تھے اس سے، اور وہ اس کے ہر وعدے پر یقین کر لیتی تھی۔ فاریہ اور غزوان کافی آگے نکل چکے تھے۔ غزوان تو کبھی کبھار زلیخا بیگم کو ہلکے ہلکے اشاروں میں کہہ دیتا تھا کہ وہ فاریہ کو پسند کرتا ہے، اور وہ تو ماں تھی، اس کے اشارے کیسے نہ سمجھتی۔ سفیان کے انتظار کے دن ختم ہو گئے تھے، اور وہ دن بھی آ گیا تھا جس دن اس کے فاتح کے ساتھ میٹنگ تھی۔ اس کے بعد تو اسے وہ ملنا تھا جس کی اس نے پہلی بار حسرت کی تھی۔ غلط ہو رہا تھا سب۔ صحیح انسان صحیح وقت میں غلط انسان سے محبت کر رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے، کوئی بھی نہیں۔ وہ دونوں ساحل سمندر پر بیٹھے تھے۔ کیا سے کیا رشتہ ہو گیا تھا ان کے بیچ۔ میرا دل بہت پریشان ہے غزوان، جنت نے اپنے ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ غزوان سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ جب سب کو پتہ چلے گا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، نکاح گناہ نہیں ہے جنت۔ غزوان نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ پر جیسے ہم نے کیا ہے ویسے گناہ ہی ہے۔ جنت نے دوبارہ اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا۔ ادھر میری طرف مڑو۔ غزوان نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ کیوں اتنے پریشان ہو؟ مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ اس نے جنت کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ خود سے زیادہ یقین ہے غزوان، تبھی تو اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیے، بس آگے بھی بڑے بڑے قدم اٹھانے میں سمجھ آئی؟ جنت نے سر ہلا دیا۔ غزوان، تم اس نکاح کو کب تک چھپاؤ گے؟ جنت نے سمندر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہی سمندر جو برستی بارش میں ایک بار پھر سے ملنے لگا تھا، یہیں اسی مقام پر کسی اور کے ساتھ۔ محبت کتنی ظالم ہوتی ہے یہ، جب تک یہ نکاح ظاہر نہیں ہوگا۔ جنت نے یکدم اسے دیکھا۔ غزوان نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب غزوان؟ سمجھ جاؤ۔ جنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اوہ، تو موصوف کا مطلب کافی گہرا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور سناؤ، کیسے حالات ہیں گھر کے؟ کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے پتا ہے، مائی وائف از سو انٹیلیجنٹ، رائٹ نا؟ جی نہیں، میرا شوہر زیادہ انٹیلیجنٹ اور کیوٹ ہے۔ جنت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے کہا؟ میری بیوی اتنی پیاری ہے کہ دل کرتا ہے ہر وقت اسے دیکھتا رہوں۔ اس کی وہ نیلی آنکھیں جس کی وجہ سے روز میں مدہوش ہو جاتا ہوں۔ جنت مزید مسکرائی۔ خاوند کے منہ سے بیوی اپنی تعریف سن کر یوں ہی خوش ہوتی ہے۔ سائرہ نے شربت کے گلاس ان کے سامنے رکھے۔ اور سناؤ نرگس، کیسے آنا ہوا؟ فضا بیگم نے شربت کا گلاس ان کے سامنے رکھا۔ ارے بڑی خوشخبری لائی ہوں تمہارے لیے۔ فضا بیگم اس کی بات سن کر تجسس میں پڑ گئی۔ کیا خوشخبری؟ اللہ خیر کرے۔ ارے وہ تمہاری بھانجی نہیں ہے صوبیہ، جس کی ابھی شادی ہوئی؟ ہاں، فضا بیگم نے سر ہلایا۔ اس کے خاوند کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کہیں اپنی جنت کو شادی میں دیکھ لیا، تو ان کی دادی تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی کہ اس کی امی سے بات کرو میرے بڑے پوتے کے لیے۔ فضا بیگم کے ابرو اٹھے۔ تم نے دیکھا ہے کیسا خاندان ہے؟ بہت بڑا خاندان ہے۔
اگلے سید ہیں سید، انتہائی معزز اور شریف خاندان ہے، ایک سے ایک خوبصورت بندہ ہے اس خاندان میں، اخلاق بھی انتہائی اچھے ہیں۔ نرگس نے ہاتھ ہلا ہلا کر تعریفیں کی۔ اور لڑکا وہ کیسا ہے؟ کیا بتاؤں فضا، اتنا خوبصورت جوان ہے کہ سوچ ہے تمہاری، اپنا بزنس چلاتا ہے، خوب محنت کرتا ہے۔ وہ نہیں ہے فاتح بن الیاس؟ اس کے ساتھ کافی گٹھ جوڑ ہے اس کا۔ فضا بیگم یکدم سیدھی ہو گئی، جیسے انہیں دلچسپی آ گئی ہو۔ لمبے خوبصورت قد والا، میں تو کہتی ہوں جنت کی لاٹری نکل آئی قسم سے۔ فضا بیگم نے سر ہلایا۔ فضا میں تو کہتی ہوں بالکل نہ مت کرو، وہ لوگ کل آئیں گے جنت کو دیکھنے، ایسا رشتہ صرف قسمت والوں کو ملتا ہے۔ کل آئیں گے؟ اتنی جلدی؟ ارے انہوں نے تو 3 ماہ پہلے آنا تھا، مگر اس لڑکے کی میٹنگ تھی فاتح بن الیاس کے ساتھ، اس لیے نہیں آئے وہ۔ ٹھیک ہے آنے دو انہیں، فضا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا شربت تو لو نا۔ نرگس نے اس کی بات سن کر شربت لیا۔ اب فضا بیگم سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ گاڑی گھر کے سامنے والی گلی کے باہر رکی۔ چلے آ گئی آپ کی منزل، غزوان نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ جنت نے افسردہ نظر سے غزوان کو دیکھا۔ کیا ہوا، منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ غزوان نے اس کی طرف دیکھا۔ دل ہی نہیں کر رہا جانے کا، جنت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو نہ جاؤ، آؤ ہوٹل میں چلتے ہیں۔ جنت اس کی بات سن کر شرما دی۔ غزوان مسکرایا اور اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا۔ جنت اترنے لگی۔ جنت یہ لو۔ اس نے ہزار ہزار کے نوٹ نکال کر اسے دیے۔ یہ کیا ہے غزوان؟ اس نے اپنی بڑی نیلی آنکھوں سے غزوان کو دیکھا۔ پیسے ہیں، رکھ لو۔ نہیں میں نہیں رکھتی، پاگل تو نہیں ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا مطلب پاگل تو نہیں ہوں؟ شوہر ہوں تمہارا، تمہیں پیسے دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں پاگل ہوں؟ ہاں رکھو انہیں چپ چاپ، ورنہ میں بات نہیں کروں گا، غزوان نے سخت لہجے میں کہا۔ جنت نے وہ پیسے لیے۔ تھینک یو، ویلکم مائی ڈیئر، غزوان نے مسکرا کر کہا۔ گاڑی جنت گاڑی سے اتری۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی نرگس بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے السلام علیکم نرگس آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے تم آ گئی، بیٹھو یہاں، انہوں نے صوفے پر اپنے ساتھ جگہ خالی کرتے ہوئے کہا۔ جنت ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی میں تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جنت کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ کل تمہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، ان کے سامنے تیار شیار ہو کر جانا۔ جنت کا پورا وجود کانپ گیا۔ رشتہ میرے لیے؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں جنت، بس بہت ہو گیا، تم 24 سال کی ہو گئی ہو، اگر یہ رشتہ ہاتھ سے چلا گیا تو کبھی ایسا رشتہ واپس نہیں آئے گا۔ فضا بیگم کی بات سے اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ گیا۔ نہیں امی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں شادی… جنت نے ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں کرنی؟ بہت سن لی تمہاری منمانی، شادی ہوگی تو یہیں ہوگی، ورنہ بہت برا ہوگا، فضا بیگم نے غصے سے کہا۔ جنت نے اپنا سر پکڑ لیا اور بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ کوئی نہیں، وہ لڑکیاں ایسے کرتی ہیں جنہیں والدین بہت عزیز ہوں۔ نرگس نے فضا بیگم کو تسلی دی۔ مانے گی کیسی نہیں، میں بھی دیکھتی ہوں، فضا بیگم نے غصے سے جنت کے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، نرگس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب کھیل شروع ہو گیا تھا، ہر قسمت پر یقین رکھنے والے کا کھیل۔ وہ کمرے میں گئی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور غزوان کو میسج کیا۔ غزوان، نرگس آنٹی میرے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں اور امی نے بھی حامی بھر دی، کل لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، پلیز میری مدد کرو، اب میں کیا کروں بتاؤ مجھے۔ اس نے یہ لکھ کر میسج سینڈ کیا۔ غزوان ڈرائیو کر رہا تھا جب اسے میسج ملا۔ اس نے میسج پڑھا۔ او ہو بیچاری جنت، اب تم شادی کرو اور غزوان تمہیں ملے گا نکاح کے بعد۔ اس نے موبائل آف کر دیا۔ جنت رپلائی نہ پا کر مزید ٹینشن میں ہو گئی۔ اس نے غزوان کو کال کی۔ آپ کا ملائے ہوئے نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کال کریں۔ اس نے موبائل زور سے بیڈ پر مارا۔ یہ کال کیوں نہیں اٹھا رہا؟ خدا، اب میں کیا کروں؟ اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ جنت سر پکڑ کر رونا شروع ہو گئی۔ جنت کے اچھے دن ختم ہوئے اور برے دن شروع ہو گئے۔ غزوان گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں خوب ہلا گلا لگا تھا۔ وہ ہال میں آیا، سب کزنز بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہمیں بھی تو کوئی بتاؤ، غزوان نے فاریہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ فاریہ الجھن میں پڑ گئی۔ بھائی سفیان بھائی کی تو شادی ہو جائے گی، اس کے بعد کون شادی کرے گا؟ غزوان نے کنکھیوں سے فاریہ کو دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ اس کے بعد وکرم و اکرم کی باری، ایک ساتھ کروائیں گے، اتنا انتظار نہیں ہوتا مجھ سے، حمدان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں بیچارہ 40 سال کا ہو گیا ہے، عمر گزر رہی ہے، اس سے انتظار نہیں ہوتا، اکرم نے اسی جیسا منہ بنایا۔ بھائی میرے بعد تو وکرم کی باری ہے پکی، سفیان نے وکرم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، پہلے تیری تو ہو جائے خیر خیریت سے، وکرم نے سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر ہمارے غزوان کی باری آئے گی۔ سفیان نے مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ ویسے غزوان، تجھے کیسی لڑکی پسند ہے؟ اکرم نے سیٹے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کریکٹ کوسچن اکرم بھائی، رومیلا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ مجھے بتا دو، فاریہ مزید الجھن میں پڑ گئی۔ اب پوچھا ہی ہے تو بتا دو، سفیان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے وہ لڑکی پسند ہے جو زیادہ خاموش رہتی ہے، اس کی بھوری آنکھیں ہوں، بال اس کی کمر تک اور کالے ہوں، وہ آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگاتی ہو، ہلکا سا دوپٹہ اس کے سر پر ہو، ایک گال پر ڈمپل پڑتا ہو اور ہونٹ کے ذرا سا نیچے تل ہو، وہ زیادہ سے زیادہ لائٹ کلر پہنتی ہو، ہر وقت خود کو نفاست سے سجا کر رکھتی ہو، جس کی آنکھ میں شرم ہو، وہ ہر کسی پر یقین نہ رکھتی ہو، صرف مجھ سے محبت کرے، اور آخری چیز جسے نئی ڈشز بنانے کا شوق ہو، اور گھر ہر وقت اس کے کھانوں کی خوشبو سے مہکتا ہو۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے۔ سب ایسے خاموش تھے جیسے سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ میں بتاؤں وہ لڑکی کون ہے؟ اکرم کی بات
کر فاریہ نے ایک دم مٹھیاں بھینچ لی۔ کون؟ مجھے بھی شاید وہی شک ہو رہا ہے جو تمہیں ہو رہا ہے۔ سفیان نے بھی فاریہ کی طرف دیکھا۔ ارے فاریہ، یہ ذرا اوپر دیکھو۔ ہمدان نے فاریہ کا چہرہ اوپر موڑا۔ اس کے ہونٹ کے نیچے تل تھا اور دائیں گال پر ہلکا سا ڈمپل بھی۔ ہمدان نے اس کی آنکھیں دیکھی تو اس میں بھر بھر کر کاجل تھا اور ان کا رنگ بھورا تھا۔ اوہ، وہ فاریہ ہی ہے، وکرم نے سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فاریہ نے ایک دم سر جھکا لیا۔ غزوان نے مسکرا کر اپنے ساتھ بیٹھی فاریہ کو دیکھا۔ واہ جی واہ، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ مجھے لگا تم باہر اس لیے رہتے ہو کہ کوئی لڑکی کا چکر ہے، مگر ہمیں تو پتہ ہی نہیں دل لگی گھر میں ہو چکی ہے۔ اکرم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ویسے بیسٹ چوائس ہے آپ کی بھائی، ہے نا بھائی؟ رومیلا نے اپنے ساتھ بیٹھے وکرم کو کہا۔ نو ڈاؤٹ، وکرم نے کندھے ہلاتے ہوئے کہا۔ فاریہ نے سفیان کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفیان کو ان سب کو چھپ کروانے کا اشارہ کیا۔ اچھا بس ختم کرو اس بات کو، میری بہن شرما شرما کر زمین کے اندر چلی جائے گی۔ سفیان نے فاریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ فاریہ کا ماتھا پسینے سے بھر گیا۔ چلے بھائی آپ بتائیں، آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے؟ رضوان نے سفیان کو دیکھا۔ مجھے؟ ہاں بھائی سفیان، اب تم بتاؤ ذرا، یہاں تو کوئی رہی نہیں اب۔ وکرم نے رومیلا اور فاریہ کو دیکھا۔ مجھے وہ لڑکی پسند ہے جس کا قد مجھ سے صرف تھوڑا سا چھوٹا ہو، جس کے غصے میں آنکھیں لال ہو جائیں، جس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہو۔ رضوان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی پلکیں خوب دراز ہوں، جس کے ہونٹ گلاب کی طرح سرخ ہوں، بال بھورے رنگ کے خوبصورت ہوں، وہ سر جھکا کر مسکراتی ہو، اپنے آپ میں نرالی ہو، جسے ایک بار دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے، جس کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو۔ یار مجھے تو اس کے بارے میں صرف اتنا ہی پتا ہے۔ سفیان کی بار بھی سب خاموش تھے۔ جنت، آپ نے جنت کی۔ رضوان کھڑا ہوا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے دوبارہ کسی کو نہیں دکھایا اور کمرے میں چلا گیا۔ اسے آخر برا کیوں لگا تھا جب اس نے جنت کو اتنی بڑی مشکل میں ڈال ہی دیا تھا؟ تو جنت بار بار رضوان کو کالز کر رہی تھی، مگر اس کا موبائل بالکل آف تھا۔ وہ ساری رات نہ سو سکی۔ سائرہ اور جنت دونوں کو فضا بیگم نے اسکول سے چھٹی کا کہا۔ بہت پریشان تھی وہ کل سے۔ اب بھی وہ بیٹھی پھر کال ٹرائی کر رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ فضا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا بات ہے جنت، اتنی الجھن میں کیوں ہو؟ انہوں نے انتہائی پیار سے پوچھا۔ امی میں یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتی، اس نے روندی شکل بنا کر کہا۔ کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ جنت نے امی کو دیکھا۔ امی میں کسی اور کو؟ بس جنت بس، تم چاہے جس کو بھی پسند کرتی ہو، یہ بات یہیں ختم کرو۔ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، میں ماں ہوں، پال کر محنت کر کے اس لیے بڑا کیا ہے کہ میں اپنی منمانی کروں۔ ماں کبھی برا نہیں چاہتی۔ وہ جو بھی تمہیں پسند کرتا ہے اب تک کیوں نہیں بھیجا رشتہ؟ ہاں؟ جنت نے تھوک نکلا۔ امی اس کے والدین نہیں مان رہے، تو بس قصہ ختم کرو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں جنت، تم بڑی بیٹی ہو، شوہر اور بیٹا مر گیا، کسی مرد کا سہارا نہیں رہا۔ اس اللہ نے مدد کی ہے تو کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ خدا کے لیے مان جاؤ، یہ دو بیٹیاں اور بیانی ہیں، کچھ تو رحم کرو مجھ پہ، لو ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ انہوں نے جنت کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ جنت تو بت بن گئی۔ اس کے اندر سانس ختم ہو گیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، ساتھ لڑکا بھی ہے، تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ وہ کھڑی ہوئی۔ اور یاد رکھنا جنت، اگر تم نے انکار کیا تو اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اور تم جانتی ہو فضا کاظمی قسم کی کتنی پکی ہے۔ جنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ نکاح کبھی نہیں بول سکتی تھی کیونکہ نکاح نامہ غزوان کے پاس تھا، اور غزوان میں اتنی کھو گئی تھی کہ اس سے گھر کا پتہ بھی نہ پوچھ سکی۔ اب جو ہونا تھا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ سائرہ اور ماہم تو بار بار سفیان کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں وہ بہت پسند آیا تھا۔ سفیان کی نظریں بھی لگاتار کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ فاریہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹی ذرا اپنی لڑکی کو لے آؤ، ہم دیکھ تو لیں اسے۔ فضا بیگم نے سر ہلایا۔ جاؤ سائرہ، جنت کو بلاؤ۔ جی امی۔ وہ یہ کہہ کر اوپر کمرے میں گئی۔ وہ شیشے کے سامنے موبائل ہاتھ میں لیے سر جھکائے کھڑی تھی جب سائرہ اندر آئی۔ جنت چلو، تمہیں بلا رہے ہیں۔ سائرہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ جنت نے اوپر دیکھا۔ آنکھیں اس کی سرخ ہو چکی تھی۔ کیوں رو رہی ہو جنت اتنا؟ ہو گیا سو ہو گیا، تم ایک دفعہ سفیان بھائی کو دیکھو تو صحیح۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ اور سب کچھ ہے میرے لیے۔ جنت، خدا کے لیے امی کو دیکھو کتنی خوش ہیں وہ اور ماہم، وہ تو ان میں گھل مل گئی ہیں۔ خدا کے لیے ہماری زندگی کو جہنم مت بناؤ۔ آ جاؤ پلیز جنت، پلیز۔ امی نے قسم کھائی ہے اگر تم نے نہ کی تو وہ خودکشی کر لیں گی، اور ان کی قسم کو تم جانتی ہو کتنی پکی ہے۔ آ جاؤ، دوپٹہ کرو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر سائرہ باہر چلی گئی۔ جنت نے موبائل دیکھا۔ کیوں غزوان، تم نے وہ وعدہ کیا تھا ہر مشکل میں ساتھ دو گے، آج اتنی بڑی مشکل میں کہاں چلے گئے؟ کاش میں اس سے نکاح نامہ لے لیتی۔ اف میرے اللہ، میری غلطیاں۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا، سفید دوپٹہ لیا اور اسے سر پر اوڑھ کر باہر چلی گئی۔ یار کب آئے گی لڑکی؟ اکرم نے سفیان کے کان میں کہا۔ ہاں میں تو جیسے پوچھ کر آیا تھا نا، سفیان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آ ہی جائے تیری نیلی آنکھوں والی۔ وکرم نے یہ الفاظ بولے ہی تھے کہ جنت اندر داخل ہوئی۔ سفید رنگ کے کپڑے، بالوں کا سٹائل سائرہ نے زبردستی بنایا تھا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، وہ جنت ہی تھی کچھ دلوں کی۔ سفیان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس پل کا، یہ اسی سے کوئی پوچھے۔ فاریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جنت تھی جس کی طاقت نے اسے ایسے حال میں پہنچا دینا تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ جنت سب سے ملی۔ جب اس کی نظر سفیان پر پڑی تو اس کے اعصاب تن گئے۔ وہ پہلے اسے دیکھ چکی تھی۔
یہ آپ کی ریئلائز ہے؟ ہاں یہ وہی تھا۔ سفیان سمجھ گیا کہ وہ کوئی کیا سوچ رہی ہے۔ آؤ جنت یہاں بیٹھو۔ زلیخا بیگم نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، رازیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ بھائی مجھے تو قبول ہے یہ رشتہ، تم بتاؤ فضا، تمہارا کیا کہنا ہے؟ دادی جان نے فضا کو دیکھا۔ فضا بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پہلے ایک بار یہ دونوں اکیلے میں مل کر فیصلہ کر لیں، پھر میں اپنی رائے بتاؤں گی۔ فضا بیگم نے سفیان اور جنت کی طرف اشارہ کیا۔ ارے کیوں نہیں، ضرور، جاؤ بیٹا۔ جنت نے نظر اٹھا کر سفیان کو دیکھا۔ ایک عکس تھا اس میں جسے وہ پہچانتی تھی مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آپ غلط کر رہے ہیں، اس نے نظر جھکا کر ادب سے کہا۔ کیا غلط کر رہا ہوں؟ سفیان نے سوالیہ انداز میں کہا۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، میں ایک غلط انتخاب ہوں آپ سب کے لیے۔ کیوں، کیا برائی ہے آپ میں؟ سفیان نے نرم لہجے میں کہا۔ سفیان، میں ایک ہی بات کہوں گی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ سفیان مسکرا دیا۔ تو دل ہے کسی کو بھی پسند کر سکتا ہے، آپ مجھے پہلی بار میں ہی پسند آ گئی تھی اور اس دن کا بہت انتظار کیا۔ اب آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں؟ سفیان نے ہاتھ پیچھے باندھے۔ آپ اندر جا کر انکار کر دیں۔ سفیان اس کی بات پر ہنس دیا۔ میں آپ کو بیوقوف لگتا ہوں، کسی اور کے لیے اپنے پسند چھوڑ دوں؟ ایک بات یاد رکھنا جنت، ہم سید جس چیز کو حاصل کرنے کی ٹھان لیں اسے حاصل کر کے ہی رہتے ہیں، میں ہرگز نہ نہیں کروں گا۔ براہ کرم آپ بھی اپنے خاندان کے لیے پریشانیاں مت بنائیں۔ آپ کی بہنیں اور والدہ بہت خوش ہیں، انہیں کی خوشی کی لاج رکھ لیں، اب چلنا چاہیے۔ ایک لمبا لیکچر دے کر وہ اندر جانے لگا۔ تو پھر ایک بات یاد رکھنا، نکاح ہو تو جائے گا مگر جنت آپ کو انگلی بھی چھونے نہیں دے گی، ساری زندگی اس نکاح کو نہیں نبھاؤں گی میں۔ سفیان رک گیا اور ایک گہرا سانس لے کر پیچھے ہوا۔ منظور ہے، وعدہ ہے سفیان کا کہ جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا آپ کو، یہ کہہ کر سفیان اندر چلا گیا۔ اس کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ سوچا تھا یہ ہی انکار کرے گا، مگر وہ کیا جانتی تھی یہ پھر غزوان سے 5 سال بڑا ہے۔ وہ بھی اندر جا کر بیٹھی۔ ہاں بچوں کیا رائے ہے؟ دادی جان نے دونوں کو دیکھا۔ دادی جان مجھے قبول ہے۔ جنت نے سفیان کو غصے سے دیکھا، اس نے نظریں پھیر لیں۔ اور آپ کو بیٹا کیسا لگا میرا پوتا؟ جنت نے سفیان کو دیکھا۔ ایک نمبر کا کھڑوس، سوچا تھا یہی پسند کا سن کر پیچھے ہٹ جائے گا مگر یہ تو اوروں سے بھی بڑھ کر ہے، یا اللہ، اس نے نظر جھکا کر دل میں سوچا۔ بیٹا دادی کچھ پوچھ رہی ہیں۔ فضا بیگم کی آواز پر وہ ٹھٹکی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ اگر تم نے انکار کیا تو قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جنت کاظمی ولد قاسم کاظمی، کہ آپ کو سید غزوان شاہ ولد سید عالم شاہ سے حق مہر سکہ رائے جلوک 4 لاکھ روپے نکاح قبول ہے؟ جی مجھے قبول ہے یہ رشتہ۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس فضا، جمعے کو نکاح ہوگا۔ ایک اور دھماکہ جنت کے سر پر پھٹا۔ کیا؟ جمعہ تو 4 دن بعد ہے، فضا بیگم نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں تو بس ہم آئیں گے، بیٹی لے کر جائیں گے، اور سنو کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی اچھی بیٹی ساری زندگی کے لیے دے رہی ہو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، سمجھ آئی؟ جنت نے سائرہ کو دیکھا۔ لیکن یہ تو لیکن کچھ نہیں، جو کہا وہ ہو کر رہے گا، بس بیٹی اتنا پریشان مت ہو۔ اس کے بعد فضا بیگم کچھ نہ بول سکی۔ جنت کے ساتھ سب الٹا ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا زیادہ وقت ہوگا تو غزوان سے بھی ملاقات ہو جائے گی، مگر وہ کیا جانتی تھی قدرت نے یہ سب کچھ کس کے لیے کیا تھا؟ وہ انسان جو صرف جنت کے قابل ہی تھا، جنت اس کے مزید قریب ہوتی جا رہی تھی۔ سفیان جب سے وہاں سے آیا تھا بالکل خاموش تھا، اور اس خاموشی کو غزوان نے سخت نوٹ کیا تھا۔ وہ لان میں بیٹھا اپنی مخصوص کافی پی رہا تھا۔ لان میں لگے پھولوں کی مہک ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ لان کی ایک شیشے کی بڑی سی کھڑکی تھی جس سے لاؤنج نظر آ رہا تھا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ سفیان بالکل کھویا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح تو کر لوں گی، اس کے بعد جنت آپ کو انگلی بھی چھونے نہیں دے گی، میں اس نکاح کو نہیں نبھاؤں گی۔ سفیان نے گہرا سانس لیا۔ غزوان اندر سے گزر گیا تھا جب اس کی نظر شیشے سے باہر موجود سفیان پر پڑی۔ اس نے یہی موقع غنیمت سمجھا اور چل کر اس کے پاس آیا۔ سفیان نے غزوان کو دیکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آؤ غزوان بیٹھو۔ اس نے آنکھوں سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا بھائی؟ میں دیکھ رہا ہوں جب سے آئے ہیں پریشان ہیں۔ اس نے سفیان کو غور سے دیکھا۔ نہیں تو تمہیں کس نے کہا؟ اس نے اپنی پریشانی چھپا کر چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ بھائی 25 سال آپ کے ساتھ گزارے، آپ کب خوش ہوتے ہیں اور کب اداس بہت اچھے سے پہچان لیتا ہوں۔ سفیان نے غزوان کو دیکھا، اب اس سے اور مسکرایا نہیں جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو پسند کیا تھا مگر وہ بھی بٹی ہوئی نکلی۔ غزوان کے اعصاب تن گئے۔ کیا مطلب؟ جنت سے اکیلے میں بات ہوئی، کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے غلط انتخاب ہوں، آپ بہت اچھے ہیں لیکن میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ غزوان کے آبرو اٹھ کے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور چور نظروں سے سفیان کو دیکھا۔ اور تو اور اس نے مجھے دھمکی بھی دی ہے کہ میں نکاح تو کر لوں گی مگر اس کے بعد انگلی بھی نہیں لگانے دوں گی۔ غزوان نے سر ہلایا۔ وہ نکاح کے لیے مان بھی گئی؟ واہ! غزوان کی بات سفیان کو بہت عجیب لگی۔ اس نے گردن موڑ کر غزوان کو سوالیہ اور عجیب نظروں سے دیکھا۔ میرا مطلب کسی اور کو پسند کرنے کے بعد بھی وہ آپ سے نکاح کے لیے مان گئی؟ غزوان نے فوراً بات بدلی۔ جو بھی ہو، مجھے وہ اچھی لگی تو بس میں ایسی سے شادی کروں گا۔ نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، کبھی تو وہ مجھ سے بھی محبت کرے گی نا؟ غزوان نے نظریں پھیری۔ کچھ دیر کے لیے دونوں میں خاموشی چھا گئی۔ اچھا بھائی میں چلتا ہوں، غزوان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سفیان نے سر ہلا دیا۔ اور آپ ہرگز فکر نہ کریں، آپ اتنے سویٹ ہیں کہ وہ آپ سے ضرور محبت کرے گی، آئی سویئر۔
وہ دن ضرور آئے گا۔ رضوان نے ہاتھ سے سفیان کے کندھے پر تھپکی دی۔ انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ۔ سفیان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، رضوان انتقام تو لے رہے ہو، ساتھ اپنے بھائی کی زندگی بھی تباہ کر رہے ہو۔ چھوڑو یار، بھائی تو مر نہیں جائیں گے اس کے بغیر، انہیں اور کوئی لڑکی بھی مل جائے گی، ڈونٹ یو وری۔ اس نے گاڑی کی طرف جاتے ہوئے دل میں سوچا۔ جنت خاموش بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وقت غلط راستے پر چل رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا رضوان کے ساتھ اب خوبصورت زندگی گزارے گی، مگر اب ایک طرف اس کی ماں اور دوسری طرف اس کا شوہر۔ اس نے ایک تلخ سانس اندر کھینچا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور رضوان کے نمبر پر کال کی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ اس نے موبائل پھر سے رکھا۔ جنت وعدہ کرو، ہم ہر خوشی ہر غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اس نے آنکھیں دور سے مینچ لیں۔ یہ کیا کیا رضوان؟ اب میں گناہ کروں گی، نکاح پر نکاح، انکار کیا تو امی وہ اپنی قسم کی پکی ہیں، میں کیسے روکوں گی اس شخص کو؟ یا اللہ میری مدد کر، پرسوں نکاح ہے۔ اف، اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور آواز نکال کر رونا شروع ہو گئی۔ اتنا روئی کہ آنکھیں سوج گئیں۔ رضوان کے ساتھ گزرا وقت یاد آیا۔ اسے دکھ اس بات کا نہیں کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، مگر نکاح پر نکاح حرام تھا، یہ تو وہ جانتی تھی، اور اگر سفیان نے زبردستی کی تو ایک پل میں جان جائے گا کہ وہ پہلے سے نکاح میں ہے، یا بدکردار ثابت کر دی جائے گی۔ بہت بری حالت تھی اس کی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اسے خدا فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھانا چاہتا ہے۔ فاتح آفس کی راہداری پار کر کے اندر آیا۔ سفیان اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور خود کنٹرول چیئر پر جا کر بیٹھا۔ بولو سفیان، کافی انتظار کرنا پڑا تمہیں۔ اس نے کوہنیاں ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے کہا، میں نے فیکٹری کا کام شروع کر دیا ہے، اس کی بنیادیں میں شادی کے بعد بنوانا شروع کر دوں گا۔ اس نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ شادی؟ فاتح نے ابرو اٹھائے۔ جی ہاں شادی، پرسوں نکاح ہے اور انشاءاللہ ولیمہ۔ فاتح نے اس بات میں سر ہلایا۔ کنگریچولیشن، لیکن تمہیں نہیں لگتا یہ بہت جلدی اور اچانک ہے؟ فاتح کی بات پر سفیان مسکرایا۔ آپ نے کون سا بہت بڑی خریداری کرنی ہے، بس ترسوں ولیمہ پر حاضری دے دینا۔ فاتح نے لمبی سانس اندر کھینچی۔ میں ضرور آتا سفیان، پر میرے ہفتے کو ہی میٹنگ ہے امریکہ میں، اس لیے میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ اس نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ اوہ، اس میٹنگ کو بھی اسی دن ہونا تھا، سفیان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خاموشی خاموشی خاموشی۔ فاتح، سر آپ کی بیٹی وہ کیسی ہے؟ سفیان اس انداز میں بولا جیسے بہت خاص بات یاد آ گئی ہو۔ بالکل اپنی ماں جیسی، تھوڑی بہت مجھ سے بھی ملتی ہے۔ فاتح نے سر جھکا کر شیشے کے کناروں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ امریکہ اسے چھوڑ کر جائیں گے؟ نہیں، میں اسے یہاں اکیلے نوکروں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ لیکن وہ تو بہت چھوٹی ہے، وہاں مسئلہ بنے گا آپ کے لیے۔ فاتح اس کی بات پر مسکرا دیا۔ سفیان، اتنے لمبے لمبے سفر اگر میں طے کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ میری ماں ہی کی زندگی پرسکون ہو، اور ان لڑکیوں کی طرح زندگی نہ جیے جو چھوٹی موٹی عمروں میں ہی اپنی خواہشات کو مار دیتی ہیں۔ اسے اتنا پیار دینا چاہتا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے کبھی یہ سوچ کے آنسو نہ نکلے کہ کاش میری ماں ہوتی۔ فاتح کے ہر الفاظ میں جادو ہوتا تھا۔ سفیان نے سر ہلا دیا۔ فاتح بن الیاس تو ہر کسی کی نظر میں عزت رکھتا تھا۔ جب اس کے دشمن محفلیں سجاتے تو انہیں بھی فاتح بن الیاس کے خلاف الفاظ نہ ملتے، اور کہتے ہیں کہ قدرت کا نظام ہے، جیسا مرد خود ہوتا ہے اسے ویسی ہی عورت ملتی ہے، اور ایک تھی جو اس کے مقابل کھڑے ہونے کا شرف رکھتی تھی، مگر اس تک پہنچنے کے لیے اس عورت کو بہت سے سخت مراحل سے گزرنا پڑا۔ شاہ ولا میں گہما گہمی مچی تھی۔ ارے یار، میرا دوپٹہ کہاں رکھا ہے؟ فاریہ، رومیلا چلاتی ہوئی فاریہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ پڑا ہے، استری کر کے رکھا ہے۔ فاریہ نے کانوں میں جھمکے ڈالتے ہوئے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا۔ رومیلا نے دوپٹہ لیا اور زلیخا بیگم کے کمرے میں گئی۔ موم، مجھے دوپٹہ کروا دے۔ اس نے دوپٹہ زلیخا بیگم کو دیا، انہوں نے اسے دوپٹہ کروایا اور اپنی طرف موڑا۔ ماشاءاللہ، کہیں نظر نہ لگ جائے میری شہزادی کو۔ انہوں نے اسے ماتھے پہ پیار دیا اور آخری کل پڑھ کر اس کے اوپر پھونک ماری۔ فاریہ نے دوپٹہ سر پر لیا اور خود کو شیشے میں دیکھا۔ آج وہ ایک امیر شہزادی لگ رہی تھی، ایک سیاستدان کی بیوی جو سروں پر سلیقہ سے دوپٹہ لیتی ہیں اور کانوں میں جھمکے پہنتی ہیں۔ اس نے جو ہی نظریں اٹھا کر شیشے میں دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا سانس ایک پل کے لیے تھم گیا۔ رضوان راہداری سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کالی قمیض شلوار کے اوپر مہرون چادر کندھے پر پھیلائی ہوئی، داڑھی کو سلیقے سے کٹوایا ہوا، بالوں کو جیل سے پیچھے کیا ہوا، وہ آج شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ چل کے اس کے قریب آیا۔ مہرون رنگ کے خوبصورت جوڑے میں وہ خوب جچ رہی تھی۔ چمک پھیلی ہوئی تھی اس کے چہرے پر۔ لگتا ہے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ رضوان نے چہرہ جھکا کر اسے دیکھا۔ رضوان، دن کے ٹائم چاند نہیں ہوتا، اس نے اپنی ہی ادا سے کہا، کیونکہ آج دن کا چاند میرے سامنے جو کھڑا ہے۔ فاریہ کے گال بلنک کرنے لگے۔ فاریہ نے ہلکا سا تھپڑ رضوان کے سر پر مارا۔ مکھن لگانا تو کوئی تم لڑکوں سے سیکھے۔ رضوان ہنس دیا۔ فاریہ، چلو بھائی۔ رومیلا بھاگتی ہوئی آئی، جب سامنے ان دونوں کو یوں دیکھ کر بریک لگائی۔ سوری، وہ میں سمجھی تم اکیلی ہو، اور وہیں سے مالٹے قدم واپس مڑنے لگی۔ رومیلا، ایسی کوئی بات نہیں، تم کہو کیا کہنا تھا؟ فاریہ رومیلا کے پاس آئی۔ وہ فارس چاچو کہہ رہے تھے ہم دونوں رضوان بھائی کے ساتھ جائیں گے، اسی لیے بلانے آئی تھی، مگر آپ دونوں تو یہی ہیں۔ اس نے رضوان سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تو پھر چلو ہم نکلتے ہیں۔ سفیان بھائی نکل گئے۔ رومیلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں، ہمدان کو بھی بلا لو۔ رضوان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر گاڑی کی چابی نکالی اور نکل گیا۔ رومیلا فاریہ کو دیکھ کر مسکرائی اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔
اسے سرخ چوڑے میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ ارے یار، وہ لوگ نکل چکے ہیں، تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ جنت نے آنکھیں مینچ لیں۔ ارے ارے، ہماری جنت کو تو کوئی دیکھو، اس کی تو آنکھیں دیکھ کر ہی سفیان صاحب بھول جائیں گے۔ آمنہ کی بات پر سب ہنس دیے۔ جنت کے گلے میں کچھ اٹکا۔ ویسے جنت، تم اسے کیا کہو گی؟ شاہ صاحب کہنا اس پر سوٹ کرتا ہے۔ ایک اونچا کہکا ہوا میں گونجا۔ اس نے خود کو مشکل سے قابو کیا۔ آنکھوں کا کونا گیلا ہو گیا۔ یار جنت، بہت زیادہ قسمت کھلی ہے تمہاری۔ اتنا خوبصورت ہے، ہینڈسم، امیر اور پڑھا لکھا بھی، اور فاتح بن الیاس کے ساتھ کٹ جوڑ بھی ہے اس کا۔ ارم نے ہاتھ جلا جلا کر باتیں کی۔ جنت کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ محبت بہت نازک رشتہ ہوتا ہے جنت، اس میں کسی تیسرے کی مداخلت اس رشتے میں دراڑ ڈال دیتی ہے، اور وہ دراڑ ایک بڑے چھید کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہمارے بیچ کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے۔ جنت کو خزوان کے کئی الفاظ یاد آئے۔ اس نے مٹھیاں بینچ لی۔ اتنے میں فضا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے بچیوں، وہ لوگ پہنچنے لگے ہیں، میری جنت تیار ہو گئی۔ انہوں نے سرخ جوڑے میں لپٹی جنت کو دیکھا۔ اوہ ماشاءاللہ، میری بیٹی کتنی حسین لگ رہی ہے۔ نگت، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ انہوں نے پاس بیٹھی نگت کے میک اپ کی تعریف کی۔ فضا بیگم نے جنت کا چہرہ اوپر کیا تو ایک ہی پل میں سانس تھم گئی۔ اس کی آنکھیں خون کی مانند سرخ تھیں۔ امی، بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں۔ میں خدا کے فیصلوں کو ٹھکرا کر آپ کا مان رکھ رہی ہوں۔ یاد رکھنا، کل کو کچھ بھی ہوا تو جنت مر تو جائے گی، مگر کبھی اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھے گی۔ آپ کے لیے میں بوجھ تھی، حالانکہ بابا اور بھائی کے جانے کے بعد وہ میں ہی تھی جس نے آپ سب کو سنبھالا تھا، اور کیا سلا دیا مجھے۔ کبھی نہیں آؤں گی۔ اگر آپ خودکشی کر سکتی ہیں تو کل کو کسی انہونی پر میں بھی خودکشی کر سکتی ہوں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا اور پیچھے سے ماہم بھاگتی ہوئی۔ امی، وہ لوگ پہنچ گئے۔ جنت نے اپنی ماں کو دیکھا۔ فضا بیگم نے نظریں جھکا لی۔ تھوڑی دیر تک اسے نیچے لے آنا، انہوں نے آمنہ سے دھیمی آواز میں کہا، اور چلی گئی۔ جنت نے ایک بار پھر موبائل دیکھا، لیکن کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ اس کے سب سے بڑی انہونی تھی۔ نکاح کے لیے سب بیٹھے ہوئے تھے سوائے غزوان کے۔ وہ قرآن لینے چلا گیا تھا۔ اس نے ایسا جان بوجھ کر کیا تھا۔ ارے فضا، لے آؤ جنت کو نکاح کے لیے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور سائرہ کو اشارہ کیا۔ چلو جنت، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ سائرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جنت کھڑی ہوئی۔ بھری بھری لمبے قد والی خوبصورت لڑکی تھی، اور آج تو مزید سونے پہ سہاگا ہو گیا تھا۔ اسے نیچے لے کر گئے۔ سفیان بے اختیار کھڑا ہوا۔ گولڈن اور ریڈ کامدار میکسی میں وہ پری لگ رہی تھی، نیلی آنکھوں والی پری۔ سفیان زیر لب مسکرایا۔ جنت کو سفیان کے ساتھ بٹھایا گیا۔ چلے مولوی صاحب، شروع کریں۔ عالم شاہ نے کہا۔ جنت کاظمی ولد قاسم کاظمی، کیا آپ کو سید سفیان شاہ ولد سید عالم شاہ؟ جنت نے یکدم اوپر دیکھا۔ والد کے نام ایک جیسے تو دو لوگوں کے باپوں کے نام ایک جیسے نہیں ہو سکتے کیا؟ اس نے اپنا خیال خود جھٹکا۔ سے حق مہر رائج الوقت 10 لاکھ روپے میں یہ نکاح قبول ہے؟ جنت نے نظریں جھکا لی۔ اسے محسوس ہوا اس کے ساتھ غزوان بیٹھا ہے، اور وہ اسی کمرے میں جہاں پہلے تھے۔ تمہیں آگے بھی بہت بڑے بڑے قدم اٹھانے ہیں۔ اگر تم نے انکار کیا تو قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ اگر میں ہاں کہہ پیتوں تو کون سا نکاح ہو جائے گا؟ واہ خزوان واہ، اس نے دل میں سوچا۔ قبول ہے۔ سب کے چہرے کھلکھلا اٹھے۔ دوسری بار پوچھا گیا، اس نے ہاں۔ تیسری بار پوچھا، اس نے ہاں کی۔ فضا بیگم نے شکر کے کلمے پڑھے۔ سفیان سے پوچھا گیا، اس نے حامی بھری، سائن ہوئے، رسم و رواج ہوئے۔ سفیان نے وکرم کو سائڈ پہ کیا۔ یہ خزوان کہاں گیا ہے؟ اس سے سخت لہجے میں کہا۔ سفیان، وہ قرآن لینے گیا ہے۔ وکرم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے حد ہو گئی ہے، گھر پہنچو سب، ذرا پھر دیکھتا ہوں۔ اس نے دان دباتے ہوئے کہا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جنت نے اس کا بے چین چہرہ دیکھا۔ یا خدا، میں اس معصوم کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہوں۔ یا اللہ، میرا ضمیر مجھے مار دے گا۔ اس نے دوسری طرف چہرہ دیکھ لیا۔ بیٹا اب چلنا چاہیے، قرآن آ گیا ہے۔ زلیخا نے قریب آتے ہوئے کہا۔ جی مام، چلے۔ اور آپ کا نوابزادہ نکاح کے وقت بھی غائب تھا۔ جنت نے اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھا۔ ارے باجی، آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ کھانا کھا لیا ہے نا صحیح سے؟ فضا بیگم نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس اب چلنا ہے فضا بیگم۔ ان کی بات سن کر جنت نے آنکھیں بند کر لیں۔ قرآن لایا گیا۔ جنت کو کھڑا کیا گیا۔ نہ میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی جنت کا بھائی۔ قرآن کون رکھے گا؟ فضا بیگم نے بھیگی آواز میں کہا۔ دادی جان مسکرائی۔ اگر لڑکی کا بھائی نہیں تو کیا ہوا؟ لڑکے کا تو ہے نا۔ آگے آؤ، برخوردار بہن کے سر پر قرآن رکھو۔ غزوان مسکرایا اور قرآن ہاتھ میں لیا اور چل کر جنت کے پاس آ کر قرآن اس کے سر پر رکھا۔ جنت نے کسی احساس سے اوپر دیکھا تو اس کی دنیا رک گئی۔ اسے ایسے لگا کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ اس کی سانسیں تھم گئیں۔ پورا وجود برف بن گیا تھا۔ جنت کی آنکھیں ایک ہی جگہ پر تھیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں تھی اس کے چہرے پر۔ جنت نے تو اپنا ایمان بھی اس کے حوالے کر دیا تھا۔ چلیں، غزوان نے مسکرا کر کہا۔ وہ غزوان تھا، نہیں اس کا ہمشکل جو اسے پہچان نہیں رہا تھا۔ جنت کا پورا وجود کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ اس نے مرے قدم آگے بڑھائے۔ فضا بیگم اس کے ساتھ آئی۔ خوش رہو میری بیٹی۔ انہوں نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ جنت یکدم ان کے گلے لگ کر روئی۔ سارا ارد گرد نکل رہا تھا، مگر اس درد کی کوئی حد نہیں تھی۔ بہت
برا ہوا میرے ساتھ امی، بہت برا، اس نے ہچکی روکتے ہوئے کہا۔ فضا بیگم نے گہرا سانس لیا۔ وہ سائرہ اور ماہم سے ملی۔ عثمان نے اب بھی قرآن اس کے سر پر رکھا ہوا تھا، وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں گیا۔ گھر میں کام تھے، اس لیے اس نے لے جانے سے انکار کیا۔ پورا سفر اس کی عجیب حالت میں گزرا، درد سر